السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع قیامت ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے نظرنامہ قیامت۔ یہ 5 نکات ہیں قیامت میں ہونا کیا ہے کہ اس کا نظرنامہ جو نظر آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پہلے آیت 103 میں پہلی بات ہے قیامت میں سب نے لازماً اکٹھے ہو کر حاضری لگوانی ہے، ایسے نہیں ہونا۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو ڈرا عذاب آخرت سے اللہ نے اس کے نشانی۔ ذالک یوم مجموعون، یہ ایک دن ہے جمع ہونے کا، مجموعہ ہونا، جمع ہونا، سب نے وہاں جمع ہونا ہے۔ لہ الناس ذالک یوم مشہود، اور یہ سب لوگ ایک دن پیش ہونے ہیں، یہ لازمی یوم مشہود جو پیشی کا دن ہے، تو سب کو باز پرس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں پیش ہوں گی، تو یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہے 104 میں سے قیامت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں، نہ اس میں تاجیل ہے نہ تاخیر ہے، نہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آنا ہے۔ اللہ قرآن وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اللہ نے ایک محدود مدت تک، ایک خاص مدت تک اس کو مؤخر کیا ہوا ہے قیامت کو، یہ اللہ نے، تو اس کی مدت مقرر ہے، لیکن صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ جبرائیل کو نہیں پتا، کہ نبیوں کو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا یہ۔ اور جو کہتے ہیں 600 سال بعد آنی ہے، ساتھ ساتھ ٹیمیں لگاتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، تو قیامت کا کسی کو نہیں پتا کب آنا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، یہ بہت اہم موضوع ہے جی۔ اس آیت کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کر دیکھیں۔ اصل مصیبت یہاں پر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں فلانا کر لے گا، فلانا کر لے گا، فلانا کر لے گا، کسی فلانے منونے نے کچھ نہیں کرنا۔ یوم یاد لا تکلم نفس الا باذنہ، تو کوئی بات نہیں کر سکے الا باذنہ، جسے اللہ اجازت دے گا۔ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا، جس بات کی اجازت دے گا وہ اتنی ہی بات کر سکے گا، جس کو دے گا، جس کے لیے۔ جیسے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا، تو آپ جس کو صدر مملکت بلا لیں، یا یو این او کے سیکٹری کو بلا لیں، کسی کو بلا لیں، لیکن آپ نے پہلے سے لسٹ ہوتی ہے جی کس کون سا انعام ملنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا جی آپ صدر صاحب آ گئے، وزیر صاحب آ گئے تو جی اپنے مرضی سے لوگوں کو میڈل دے دیں، چیزیں دے دیں، ایسا کچھ نہیں ہونا۔ تو اللہ باذن ہی، اللہ کے ذل سے، تو پھر اس دن کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی، اور یہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے اس چیزوں سے کہ کوئی اللہ کی مرضی۔ ہم بار بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بات کر سکے؟ اور یہ سورہ بقرہ کی آیت 254-55 میں ہے، آیت 130 میں یہی بات آ رہی ہے، سورہ صبح 34 نمبر آیت 23 میں ہے، 70 نمبر سورت کی آیت 38 میں ہے، سورہ نام 6 نمبر ہے اس کی آیت 51 میں ہے، 10 نمبر سورہ یونس کی آیت 3 میں ہے، 19 نمبر سورت کی 87 میں ہے، 20 طٰہٰ کی آیت 109 میں ہے، اسی طرح سورہ زہر 43 کی آیت 86 میں ہے، 53 سورت جو نمبر اس کا آیت 26 میں ہے، 74 نمبر سورت کی آیت 48 میں ہے، 39 نمبر سورت کی آیت 43 میں ہے، اور 82 نمبر سورت کی آیت 17 وہ لَتَمْلِكُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسًا شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ، صرف امر اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ تو یہ اتنے میں نے آپ کو ریفرنس یا درجن ریفرنس دے دیے ہیں، تو یہ دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ اور یہ فلانا شفاعت کر دے گا، فلانا کر دے گا، اس کی بازو پکڑ لیں گے، وہ جنت میں جائے گا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ایسا۔ تو جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو دعوت کہ اللہ اللہ ہے، اس میں بڑی اللہ تملک نفس نفس، اللہ کے آگے کسی کی پیش نہیں چل رہی، جس بالکل اللہ کو، اللہ جس کو حکم دے، جب حکم دے۔ اور ویسے بھی قیامت کا دیر 50,000 سال کا ہے، نہیں اللہ مہینے بعد اجازت دیتا ہے، کب دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، تو اس لیے اس ٹیرے پہ نہیں رہنا۔ چوتھا جی خوش قسمت اور بد قسمت لوگ الگ الگ کر دی جائیں گے 105 میں، کہ پھر اس دن یہ کچھ خوش قسمت ہوں گے اور کچھ، تو یہ ان کے علیحدہ ہو جائیں گے، سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے کیا کس طرح سے یہ ہونا ہے۔ تو اس شقی اور سعید آیا، شقی کہتے ہیں شقاوت والا، بدبخت محروم، اور سعید ہے سعادت والا، خوش بخت، جو الگ الگ کر دی جائیں گے۔ پھر آخری نقطہ ہے جی 5 نمبر، سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ 111 میں اس میں وَإِن كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک اس وقت جب آئے گا سب کو پورا، وفا سے وفا پورا پورا دے دینا، ربکم معلوم ان کے اعمال کا، جو عمل کیے ہوں گے اچھے برے جیسے ہوں گے، پھر ان عمل کے ساتھ نیت اس کی کیسی تھی، اس کا اس میں سے انوالومنٹ کتنی تھی، اس عمل کا بعد میں کیا اثر ہوا، یہ سارا وہاں پہ ضرب تقسیمیں ہوں گی، اور اس سے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور پھر یہی بات آ رہی ہے جی 105 کے بعد آخری نقطہ 5 میں، تو سب کو ان کے مال کا پورا پورا بدلہ دے، جو ہے 121 اور 122 میں یہی بات آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کھلوایا ہے کہ تم اپنے یہاں کام کرتے ہو، ہم اپنے یہاں کام کرتے رہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب چیزیں فیصلے ہو جانا ہے قیامت میں، اور ہر ایک کو پورا اجر، پورا سزا، پورا جو کچھ ملنا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔
تو انشاءاللہ اس منظرنامہ قیامت کو دیکھنا ہے، اور ہماری پیشی ہونی ہے، کسی اور کی نہیں ہونی، اور ہم نے بھگتنا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے پوری تیاری کرنی ہے. اور یہ اچھا قیامت تو جب آنی ہے سو آنی ہے، موت کسی وقت آ سکتی ہے. جب آئے گی تو یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس یہ دارالعمل کا جو کچھ کرنا ہے، تو اس سے پہلے کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ انتظار کرتے رہیں اور پھر وہ وقت آ جائے اور پھر کچھ بھی نہ کر سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.